محسوس کیا کرتے ہیں آج کے دور ہاں میں؟ تو یہ بات کہ سادات جو تھا نا، سادات جو تھی نا، یہ تو میرے عزیز آپ کیوں آپ سوچیں تیسرے خلیفہ کے دور میں فتنہ برپا ہو گیا تھا نہیں؟ اگر پہلے نہیں پڑھا تو آپ پڑھنا اس تاریخ اسلام کو. تو تیسرے خلیفہ کے دور سے بات قطار شروع ہو گئی تھی، جنگیں شروع ہو گئی تھی. معاویہ کے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے درمیان جنگ تھی. معاویہ کہتے تھے، معاویہ ان کی مخالفت کرتے تھے، جبکہ وہ خلیفہ تھے چوتھے، اور مصدقہ تمام فقہ کے لوگ مانتے ہیں کہ چوتھے خلیفہ حضرت علی تھے. تو جو خلیفہ کے سلسلے میں جنگ شروع کرنے اس کے لیے کیا کریں گے پھر؟ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. یہ فتنہ اس وقت سے تھا. اب تو 1500 سال گزر چکے ہیں. اب دین کے سلسلے سے لوگ بہت دور ہو چکے ہیں. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ دین کے سلسلے میں اگرچہ لوگ دور ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی دین کی حفاظت اللہ نے فقراء کے روپ میں، متقی اور پرہیزگار لوگوں کی روپ میں اس وقت بھی وہ فوج اللہ کی ہے جس کو اللہ والے کہتے ہیں. وہ زیادہ تر سادات میں ہیں، وہ عام لوگوں میں نہیں ہیں. سادات چونکہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہے، جن کا ذکر قرآن میں انا ما یرید اللہ، اے اللہ اے نبی میں تیری اولاد کو، تیری جو کچھ سے لوگ ہیں یا تیرے جو لوگ ہیں ان کو پاک اور صاف رکھنا چاہتا ہوں. انا ما یرید اللہ انکم رجسا علی بیت طاہرکم تطہیرا، یہ قرآن کی آیت ہے سورہ احزاب، یہ بین غالباً 22 سپارے میں ہے. اس طرح کرا کرو. پھر ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں بیٹا، میرا ایک روٹین ہے کہ میرے پاس اس وقت بھی اگر میں آپ کے پاس ٹھہروں گا نا تو میرے پاس وظائف ہیں. ایک چھوٹا سا قرآن پاک میں رکھا ہوا ہے، میں اس کی رات کو جاگ کر تلاوت کرتا ہوں، بامانے کرتا ہوں. آپ بھی اگر چاہتے ہیں نا یہ بات تو تھوڑا سا وقت ایک تفسیروں میں بھی دو. قرآن کی آیت کو نہیں بدل سکے، تفسیروں کو بیٹا بدل گئے. اور یہ تیرے گھر کا مضمون تھا جو لوگوں نے اس طرح برباد کر دیا، اس لیے کہ ہم نالائق لوگوں نے اپنے ورثے کو چھوڑ دیا. علامہ نے کہا نا کہ قرآن سے تارک ہو کر تو ہم ذلیل ہو گئے. وہ لوگ جو ہندو نے تو عیسائی نے قرآن کی تعلیم کو پکڑ کر لے سارے انسان اللہ سماتا، وہ دیکھیں آپ پر سپرمیسی کام کر رہی دولت کے لحاظ سے. اور تیرے شیخوں کی مکے اور مدینے کے والی جو لوگ ہیں ان کو یہودیوں نے 1 کروڑ یہودی 24 یا 24,000 یا پتہ نہیں 24 لاکھ یا کتنے 1 کروڑ یہودی کو اس طرح آگے انہوں نے لگا کر تو بیت المقدس پر قبضہ کر دیا. اس لیے اور یہ دیکھیں کشمیر کے اندر اس لیے کہ تیرے لوگ اس وقت دین سے دور ہونے کی وجہ وہ بالکل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مشغول ہیں. یہ ہے دور حاضرہ دو. اس لیے آپ کا دین کمزور ہو چکا ہے اور آپ کو دین کے سلسلے میں خال لوگ ملیں گے. بس وہ فقراء ہوں گے، وہ بھی اس میں بھی بناوٹ ہو چکی ہے، فقراء میں بھی بناوٹ ہو چکی ہے. وہ جھوٹ بولتے ہیں آج کل، پیروں کے بارش ہوں گے سارا کچھ سلسلہ. جب پاس بیٹھو گے تو جھوٹ بولیں گے. تو مجھے بتائیں کہ کیا کوئی آدمی تقوی جو اختیار نہ کرے نا، اگر کسی آدمی کو تقوی پرہیزگاری اس میں نہ ہو، تقوی پرہیزگاری میں سچ اور حق اللہ کی قانون کے مطابق چلنا. آئسن جی یہ ہے بات. یہ ہے کہ اس وقت جو دور حاضرہ ہے اس میں آپ کو کافی دقتیں ملیں گی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ محافظ ہے. اگر وہ لوگ نہ ہوں جو خاص لوگ ہیں، اب وہ چھپ گئے ہیں. یعنی وہ ان لوگوں کو، چونکہ یہ لوگ جو ہے نا وہ کچھ پیروں نے اس منڈی کو بدنام کر دیا، وہ چھپ کر ورک کرتے ہیں. جسٹ لائک دا ایجنسیز کے جو ورکر نہیں ہوتے ہیں، اسی طرح فقراء نے یہ کام کیا. وہ ہیں لیکن آپ کو اس لیے تھوڑی دقت ہے کہ وہ ریشو ان کا کم ہے، کیونکہ آپ کی یہ قوت جو ہے نا باطل کی، جھوٹ کی، فریب کی، یہ بہت آگے چلی گئی ہے. اتنے آپ دیکھیں زنا کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ زنا والے کو قتل کر دو، یعنی رجم کرو، اسے پتھر مار کے مارتے ختم کر دو. تو کیا مجھے بتائیں کہ آج بدکاری کرنے والے کتنے نشے میں ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کوئی جرم ہے ہی نہیں، ہے نا بات. اسی طرح یہ پیر صاحبان جو ہیں جو اپنی طرف سے بڑے مبلغ بنے ہوئے ہیں، تو ان کو پاس جب بیٹھو گے تو وہ جیب پر نظر رکھیں گے کہ کیا اس مریض سے کتنے پیسے نکلیں گے.
دس از ناٹ دین بیٹا. یہ دو ہی گروہ ہیں دین کو برباد کر کے. ایک جو ملا ہے غیر معرفت مولوی, ایک جو اپنے مقام کو اہل بیت جس نے چھوڑا. یہ دو گروہ ہیں دین کو تباہ کرنے والے. جس طرح کی مثال کے تو دیکھیں بہت سید ہیں, اب ہم ان کو دیکھیں گے. یہ کاروبار میں چلے جائیں, ہمارے یہاں ادھر چلے جائیں, دیکھیں گے جھوٹ بولیں گے, باریش ہوں گے, بالکل بیوقوفی کی باتیں کریں گے. کوئی حق اور سچ کے, کوئی 5 وقت نماز کا عادی کوئی نہیں ملے گا آپ کو. یہ بات سنتے ہیں کہ آپ مجھے بتائیں بیٹا, جب کہ آپ دین پر آپ کے ماں باپ ہی نہ ہوں گے تو آپ نے کیا حاصل کرنا ہے, کیا تربیت ہوگی آپ کی؟ جو دین پر ہونا لوگ ماں باپ بچوں کو تربیت دیتے ہیں, وہ تربیت دینے کے لیے بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں. دیکھیں نا, یہ میں نے دیکھا نا کہ آپ کے ابو دیکھیں نا ادھر سے آپ ادھر آ گئے, ان بچوں کو بلاؤ اس طرح. تب میں نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو 2 سال یا 3 سال میں آپ عملی زندگی میں, آپ ابھی جوان ہو گئے, عملی زندگی میں آ جائیں گے, اپنے والدین کا بوجھ اٹھا لیں گے, پھر آگے آپ رشتہ داریاں اچھے لوگوں سے کریں. یہ اگر نسب کو جانتے ہیں, نسب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یہ نا قبیلے کی بات. اگر نسب کا رشتہ کافی ہوتا, سمجھے بات, نسب کا رشتہ کافی ہوتا تو ابو جہل کا رشتہ سافیشینٹ فار دا حضور. انگریزی سمجھتے ہو نا, سافیشینٹ فار حضور. حضور کے لیے ابو جہل کا رشتہ کافی ہوتا. لیکن اس طرح نسب کا رشتہ ناٹ سافیشینٹ فار دا حضور, فار دا اسلام, for the accurate statement of the Allah. اس کا جو اصل مدعا ہے وہ یہ کہ کون ان قدروں سے متعلق ہے جو قدریں اللہ نے اپنی قانون کی اقلائی کے لیے رکھی ہوئی ہیں, خواہ وہ کسی قوم, خواہ وہ کیا نام ہے, وہ حضور کے زمانے میں وہ جو اصحابی ہوا کرتے تھے نا, پتہ نہیں کون فارسی تو پتہ نہیں کون, تو اس قسم کے لوگ بھی ہیں. بس وہ جو اس کیٹیگری کے اندر آئیں, اس معیار کے اندر آئیں, اور وہ لوگ تھوڑے ہو گئے ہیں. اگرچہ ہوں گے بھی نہیں تو چھپ گئے ہیں, اس لیے چھپ گئے کہ ان کو گاہ کے نہیں ملتے. اب دیکھیں نا, یہ صاف بات ہوتی ہے, کچھ لوگ جو ہے نا وہ ان کی طبیعت اپنی ہوتی ہے تو ان سے چلا نہیں جاتا, کہ جھوٹ بولتے ہیں. جب چلا نہیں جاتا بچہ تو پھر کیا کریں, یا ان کے بارے میں کچھ باتیں نہیں کریں تو وہ بھی اپنی ندامت ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ مجھ سے پچھانا تو میں نے بتایا, تو یہ جتنی باتیں میں بتائیں اپنے دل سے پوچھیں, تو یہ آپ کے دل پہ لگی ہیں نا, اور جتنے سوال بھی کریں انشاءاللہ تعالیٰ میں ان کا جواب دوں گا. پھر میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں, یہ سادات کے توصیف صاحب نے بارش ہیں, انہوں نے کہا جی حضور کو تو اولاد ہی نہیں ہوئی, تو سادات کے دل سے چلے. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ نسب کا رشتہ جو ہے نا وہ نہیں ہے, بلکہ یہ دین کا رشتہ ہے. نسب کا رشتہ ہوتا تو پھر حضور کے جتنے چچے دوسرے تیسرے جو تھے نا, حضور کے سارے جو تھے نا وہ مطلب ہے وہ مشرک ہی تھے نا. تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر ان کو اس طرح کنسیڈر کی جاتا نہیں. اصل میں ہے کہ جو حضور علیہ السلام کے دین کے اندر, اس پروگرام کے اندر معاون ثابت ہوئے, وہ حضور کے رشتہ دار ہو سکتے ہیں. وہ حضور کے دیکھا نا, حضور علیہ السلام کی 2 بچیاں جو حضرت عثمان کے گھر میں آئیں, حضرت عثمان جو تیسرے خلیفہ تھے, وہ یک دیگریں آئیں. وہ پہلے اکرمہ, ابو جہل اور وہ کیا دوسرا ابو لہب, ان کے بیٹوں کے گھر تھیں, کیونکہ برادری کا معاملہ تھا نا. تو پھر بعد میں جب دین کی معاملہ ہے تو انہوں نے نفرت سے کہ ان کو چھوڑ دو, ان کو فارغ کر چھوڑو. حالانکہ دیکھیں نا, یہ صرف کیا تفریق تھی کہ وہ کفر پر تھے, وہ مشرک تھے, کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ اللہ ہے. وہ اس ضد سے کہ حضور علیہ السلام کیوں کہتے ہیں. اور یہ عیسائی اہل کتاب جو ہے نا, آپ تھوڑا آگے بتانے میں جائیں گے نا, اہل کتاب کیوں آپ سے آپ کے مخالف ہیں. یہ یہودی نصرانی, یہ بھی پیغمبروں کی اولاد ہے, یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے. ان کو صرف آپ کی کتاب جو ہے نا, کیا نام ہے اس کا, توریت, زبور, یہ حرامی کتابیں اور انجیل, یہ تینوں آپ کا نبی, آپ کے نبی اور ہم لوگ ان تینوں کتابوں کو مانتے ہیں.
اور وہ تیرے نبی کو وہ اہل کتاب نہیں مانتے. انہوں نے ان اپنی کتابیں جو علامی کتابیں تھی نا ان کو اپنی طبیعت کے ٹکڑے بنا کر نا تو جو ان کے منشا کی عبارت تھی وہ رکھ دی, جو نہیں تھی اس کو ضائع کر دیا. یہ چیز ابھی مولوی نے بھی کی ہے تیرے قرآن سے, صرف تیرے قرآن کو بدل ہی نہیں کر سکا, آج کو بدل نہیں کر سکا. تفسیر میں اس نے بھی تبدیلی کی ہوئی ہے, تفسیر میں اس نے بھی معنی تبدیل کیے ہوئے ہیں, لیکن جو سچے لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں, وہ ہیں احمد رضا بریلوی ہے, ان کی تفسیر پڑھیں آپ, قرآن کے معنی دیکھیں تو ان کو وہ آپ کو رہنمائی کریں گے. اسی طرح یہ ڈاکٹر طاہر القادری ہے, اس کی تفسیر مجھے بڑی پسند آئی ہے. اسی طرح ایک اور سید ہیں وہ حامد ماڑگامی, وہ بالکل کلین شیر تھے, مدینے میں گئے تو وہاں اللہ نے ان پر کرم کر دیا. تو حضور علیہ السلام نے کہا, وہ ڈاکٹر سے یہ کیا کہ تم قرآن پاک لکھو. یہ قرآن پاک کی تفسیر کو مشکوک ہونے کے سلسلے میں یہ روایت ہیں, بات سمجھے جی. ہاں, تو یہ بات ہے کہ یہ حسد اور بغض کے سلسلے میں, نفرت کے سلسلے میں, دکھ کے سلسلے میں یہ چیزیں پیدا ہو چکی ہیں. یہ چیز اگر خالصتاً ملتی ہے تو وہ صرف دیندار لوگوں سے, حضور علیہ السلام کو ماننے والے لوگوں سے اور حضور علیہ السلام کی تعلیم پر عمل کرنے والے لوگوں سے, اور اللہ تعالیٰ کی ساری کلام جو ہے الہامی 4 کتابوں کے علاوہ صحیفے بھی ہوئے نبی پر, نبی پر. حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیفہ اترا, چھوٹا سا کتاب تھا, اللہ نے اپنے حکم کو یہ 4 کتابیں بڑھی ہیں. انجیل, زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اتری, توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری, انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری, تو قرآن جو آپ کے نبی علیہ السلام, یہ 3 کتابیں 4 ہیں جو کہ ہمارے نبی اور ہم لوگ ان 3 کتابوں کو نبی کو مانتے ہیں, لیکن وہ ہمارے نبی کو بھی نہیں مانتے اور ہمارے قرآن کو بھی نہیں مانتے. اب اس میں کیا کیا جائے, جبکہ بارہا قرآن تفسیر سے پڑھے نا تو نبی علیہ السلام ان کو پوچھا کہ تم ہم سے ناراض کیوں ہو, کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کے حکم کو مانتے ہیں, اسی لیے ہم سے ناراض نہیں. اصل میں یہ تو ہماری کھڑپینچی چلی گئی, ہماری جو گروہی کھڑپینچی تھی نا, تکبر اور گھمنڈ, وہ چلا گیا. تو بچے دین کے اندر تکبر گھمنڈ یہ نہیں ہے, دین کے اندر حقیقت ہے, قوت ہے, لیکن بائی دی لنک آف دا قرآن, بائی دی لنک آف قرآن, تو بائی دی ایڈوائز آف دا محمد علیہ السلام, جو ان کی نصیحت. اور یہ دیکھیں نا, میں نے کیوں داڑھی رکھ کے منوا دی, میں نے دیکھا جتنا فریب ہے دجی رکھ کے مار دی, سارے حضرت حسین علیہ السلام کو ذبح کرنے والے سارے داڑھی مارے, لیکن انہیں یہ پتہ نہیں کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں. حسین علیہ السلام کو ذبح کرنے کے سلسلے میں بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے یعقوب علیہ السلام, بنی اسرائیل کے پیغمبر, بنی اسرائیل دی نک نیم آف یعقوب علیہ السلام. ان کے پاس بیٹوں نے کہا کہ کلیانوں نے یوسف علیہ السلام کو کھا دیا. یہ سمجھتے ہیں سورہ یوسف میں ہے قرآن پاک میں. تو کہتے ہیں جب وہ پگیاڑ ان کے پاس اپنے بیٹوں نے پکڑ کر لے گئی نا اس کو, تو وہ بڑا گھبرایا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زبان دی. تو نبی علیہ السلام کو کہتا ہے یہ بات ذرا سننے کی ہے. وہ کہتے ہیں پیغمبر سے کہتا ہے پگیاڑ درندہ کہ اے نبی تیرے بیٹے کو ہم نے نہیں کھایا, اس لیے کہ قوم اساڈی وچ پگیاڑاں قسم اٹھائی ہوئی, پیغمبراں دی چیز پیاری نہ پار جاوے کوئی, ہرن جائے رنج کرنا یعنی دکھ دینا. اے نبی اللہ جتوالا میں اندر تیرا تربا, کوئی پگیاڑ درندہ اتوالا مول نہ جاوے ڈردا. کون کہتا ہے پگیاڑ؟ تو ادھر تھوڑے حسین علیہ السلام تیرے 2 جوان کے والی حضور سجدے میں چلے گئے, حسین لاڈلے پن سے چھوٹی عمر میں ان کی پشت پر یہ واقعہ گزرا. تو اب 2 جوان کے والی کا ہر فعل جو ہے وہ آپ کے لیے سنت ہے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے
فوری آواز آئی گئی ہوتی اے نبی سر کو اوپر نہیں کرنا جب تک حسین اپنی مرضی سے نہیں ہوتے تسبیح کو لمبی کرو تو انہوں نے گردن کٹنے واسطے وہ امت اسے موجود سی کیڑی امت لعنت لئی یزیدی لوکاں گرگو مات نہ پائی گرگاہ نے بگیڑائی کہ اس کو نصیحت حاصل نہیں کی تھی کیتا زبان آسان کیتی زبان آمد نبی دی لعنت گلچ پائی کیا جا کلم کئی جئی امت کئی جئی مسلمانی